ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دینی قوت و محبت رکھنے والے نوجوان بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس ماہ مبارک میں پیدا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو امت سے کوئی چیز طلب نہیں فرمائی، امت سے کوئی چیز مانگی نہیں. نبی نے امت کو ہر چیز دی ہے. حضور نے امت کو ہر چیز دی ہے. شفقت، سخاوت، شرافت، امامت، قیادت، یہ ساری چیزیں حضور نے امت کو دی ہے، عطا کی ہے. لیکن ایک چیز ہمارے نبی نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز امت سے طلب کی ہے، ایک چیز مانگی ہے، امت سے طلب کی ہے، امت سے یہ کہا ہے کہ مجھے وہ چیز دو. وہ کیا چیز مانگی ہے؟ وہ چیز مانگی ہے محبت. حضور نے امت کو سب چیزیں عطا کی ہیں، سخاوت دی، شرافت دی، امامت دی، قیادت دی، ساری چیزیں دی ہیں. لیکن محبت حضور نے امت سے طلب کی ہے کہ مجھے محبت دو، مجھے پیار دو، مجھ سے اتنی محبت کرو کہ جتنے تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، جتنی سارے لوگوں سے محبت کرتے ہو. تو جواب آتا ہے کہ اتنی محبت کافی نہیں، مجھے اتنی محبت دو کہ جہاں ایک طرف تمہاری جان ہو، ایک طرف تمہاری جان ہو، تمہاری بات ہو، اور دوسری طرف میری بات ہو، تو تم اپنی بات کو پیچھے رکھ دو اور میری بات کو آگے لے لو. مجھے اتنی محبت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنے سامنے کھڑے ہیں. حضور پوچھتے ہیں کہ عمر، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عمر نے فرمایا: جی ہاں اللہ کے رسول، آپ سے محبت کرتا ہوں. عمر، کتنی محبت کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جی ہاں اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. عمر، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جی ہاں اللہ کے رسول، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. عمر، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ فوقیت دیتے ہو، مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جی ہاں اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کائنات کے دلہے نے، اس کائنات کے جس کے مقصد کے لیے کائنات کو بنایا گیا، روح کائنات محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اے بتاؤ عمر کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عمر نے ایک گھڑی سانس لیا اور گردن نیچے کی اور اپنے دل کی طرف دیکھا اور اپنے دل کا فیصلہ تھوڑی دیر توقف کر کے تھوڑی دیر ٹھہر کے عمر نے یہ جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، لوگوں سے، اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے تو مومن نہیں۔ عمر نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیار کے، محبت کے جو تقاضے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے، محمد عربی سے محبت کی جائے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے، ماں آمنہ کے گود میں، اور آمنہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین آتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تو دیکھتے بھی تب جب میں ایسا پیدا کرتا، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، تم دیکھتے کیسے؟ آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ کہتی ہے جیسے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اگر کسی کا باپ نہ ہو تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ آج اس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ آمنہ نے گود میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک چاہت کا اظہار کیا کہ اگر اس کے بابا عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنا پیار کرتے، اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنا پیار کرتے۔ آمنہ کی ایک خواہش کا اظہار جو آمنہ نے اپنی زبان سے کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، الم یجدک یتیما فآوی، کہ ہم نے دیکھنے کے اعتبار سے اس کو یتیم بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس کو ٹھکانے دینے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا تو رب ہے۔ آمنہ کی خواہش کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آمنہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اس کا بابا زندہ ہوتا تو اس کے لیے کھلونے لاتا، محمد ان کھلونوں سے کھیلتا، تو اے آمنہ تو گھبرا مت، جب یہ کھیلنے کی عمر میں آ جائے گا، جب یہ کھیلنے کی عمر میں آ جائے گا تو میں اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ یہ اشارہ کرے گا چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر اس کا بابا ہوتا تو کھلونے لاتا لکڑی کے، اگر اس کا بابا ہوتا تو کھلونے لاتا لوہے کے، اگر اس کا بابا ہوتا تو کھلونے لاتا پلاسٹک کے، لیکن میں رب یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کھیلنے کی عمر میں آ جائے گا تو میں اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ جب یہ اشارہ کرے گا تو چاند اپنے دو ٹکڑے کر کے ان کی گود میں آ جائے گا، میں اس کو کھلونا بنا دوں گا۔ تو فرمایا کہ اے آمنہ اگر تو چاہتی ہے کہ اگر اس کا بابا ہوتا تو اس کو تفریح کے لیے لے جاتا، اس کو گھمانے کے لیے لے جاتا،
اسے سیر کراتا تو اے آمنہ جب یہ سیر کرنے کی عمر میں آ جائے گا، جب یہ تفریح کرنے کی عمر میں پہنچ جائے گا، جب یہ گھومنے کی عمر میں آ جائے گا، تو جہاں کوئی نہ گھوما میں وہاں اسے گھماؤں گا، جہاں کوئی بھی نہ گھوما میں اسے وہاں تک لے جاؤں گا۔ اور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی سیر کروائی، معراج کی سیر کروائی، وہاں تک بلایا جہاں کوئی بھی نہ گیا۔ جبرائیل وہاں ٹھہر جاتے ہیں، ایک مقام پہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اے محمد آپ جائیے اپنے رب کا تحفہ لے کے آئیے، آپ جائیے اور اپنے رب کا تحفہ لے کے آئیے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اگر آمنہ کھیلنے کے لیے تم کہتی ہو کہ میں چاند کو کھلونا بنا دوں، اگر سیر کے لیے تم چاہتی ہو تو میں اسے ایسی جگہ سیر کروا دوں جہاں کوئی بھی نہ سیر کر کے آیا، اس کے لیے ایسی گاڑی منگوا دوں کہ آج تک وہ گاڑی کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ براق ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، جہاں ہماری نگاہ پہنچتی ہے، جہاں ہماری نگاہ پہنچتی ہے براق اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ حضور کے لیے گاڑی منگوائی گئی، حضور کو سیر کروایا گیا، اور ایسی جگہ جہاں پہ اگر کوئی تحفہ دینا بھی ہوتا کسی نبی کو تو اللہ فرماتا موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، موسیٰ کو فرماتے موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، تمہیں وہاں تورات دے دوں گا، عیسیٰ فلاں جگہ آ جاؤ وہاں تمہیں انجیل دے دوں گا، داؤد فلاں جگہ آ جاؤ تمہیں وہاں زبور دے دوں گا، محمد تم تو وہاں آؤ جہاں کوئی نہ آیا میں تمہیں قرآن دوں گا، محمد تم وہاں آؤ جہاں کوئی نہ آیا میں وہاں بلاؤں گا اور وہاں کی سیر کرواؤں گا، وہاں 5 وقت کی نمازیں دوں گا، تمہارے سینے پر قرآن کی آیات اتاروں گا۔ تمام چیزیں آئیں، تمام کتابیں آئیں، تمام صحیفے آئے، وہ آ کر کے اکٹھی آنے کی صورت میں یہاں آئے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیے گئے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 23 سال میں قرآن کریم سینے پہ نازل ہوا۔ اس قرآن کریم کی دولت کو، اس مقدس کتاب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زبانی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ تو یہ اور برکات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے اور صحابہ نے ایک دوسرے سے یہ بات کی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، اور ہمارے نبی کو رسول کہا، ہمارے نبی کو رسول کہا۔ خلیل تو اسے کہتے ہیں جو دوست ہو، تو ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کا خطاب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ ہمارے نبی بڑے ہیں، ہمارے نبی زیادہ چہیتے ہیں، ہمارے نبی زیادہ پاکیزہ ہیں، ہمارے نبی زیادہ محبت کرنے والے، اپنی امت سے بے انتہا محبت کرنے والے، تو ہمارے نبی کو پیار زیادہ دینا چاہیے۔ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو صحابہ جب آپس میں بات کر رہے تھے، باتیں نہ کیجیے، باتیں نہ کیجیے، بیٹھ جائیے۔ ہمارے نبی کو رسول اللہ کا خطاب دیا اور حضرت ابراہیم کو خلیل کا خطاب دیا، یہ کیسے؟ تو پھر صحابہ جب آپس میں بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو صحابہ سے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ سے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے صحابہ کہ ہم آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا، آپ کو رسول اللہ کا خطاب دیا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، آپ کو رسول بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ جو دوست ہوتے ہیں ایک تو خلیل ہے اور ایک حبیب ہے۔ علماء نے ان دونوں کے درمیان میں فرق لکھا ہے کہ جو انسان اپنے ایک دوست بناتا ہے تو ان دوستوں میں کیٹیگریاں ہوتی ہیں کہ یہ دوست ہے اس کو کچھ راز بتلاؤں گا، یہ دوست ہے اس کو کچھ بتلاؤں گا، وہ دوست ہے وہ دوست تو ہے لیکن اسے کچھ بتاؤں گا نہیں۔ بچوں کا وہ دوست تو ہے لیکن انہیں کچھ بتلاؤں گا نہیں۔ تو مجھے جو اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے جو اپنا حبیب بنایا ہے، حبیب کہتے اسے ہیں کہ جس کی چاہت میں سب کچھ دے دیا جائے، اور خلیل کہتے اسے ہیں جس سے چاہت میں سب کچھ لے لیا جائے۔ ابراہیم کو خلیل بنایا، چاہت میں سب لے لیا، محمد کو حبیب بنایا، چاہت میں سب کچھ دے دیا۔ صحابہ نے جو بات کر رہے تھے کہ آپ کو رسول بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، ابراہیم کو دوست بنایا، آپ کو رسول بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خلیل بنایا، مجھے حبیب بنایا۔ خلیل کہتے ہیں اسے جس سے محبت میں سب لے لیا جائے، حبیب کہتے ہیں اسے جس سے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ ایک دوست ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا دوست ہے اور وہ کچھ پرلے درجے کا دوست ہے، یہ مجھ سے کچھ باتیں پوچھے گا تو میں اسے بتاؤں گا، وہ کچھ باتیں پوچھے گا تو اس سے کچھ بتاؤں گا، یہ میرا دوست ہے۔ اگر یہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اسے دینے سے انکار کر دوں گا، وہ دوست ہے۔ اگر وہ مانگے گا نہیں تب بھی میں چاہوں گا کہ وہ کچھ مانگے میں اسے دوں، وہ کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں۔ دوستوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کہ محبت میں سب کچھ دے دیا محمد کو اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کود جانے کا اشارہ ہوا، آگ میں کود گئے، آگ کو گلے گلزار بنا دیا، لیکن ان کی ذات آگ میں گئی، آگ میں گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ گلے گلزار بن گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر آیا، بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، ایک مرتبہ عائشہ کے گھر آئے، عائشہ کی باری کے وقت عائشہ سے پوچھ رہے کہ عائشہ کیا بنا رہی ہو؟ اللہ کے رسول روٹیاں بنا رہی ہوں۔ عائشہ لاؤ ایک لویا مجھے دو میں بناؤں، ایک پیڑا مجھے دو میں بناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑا بنایا اور پیڑا بنا کر تندور میں رکھ دیا، پیڑا بنا کر تندور میں رکھ دیا۔ عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیڑا رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے تم ابھی تک کھانا بنا کے آئی نہیں؟ عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول روٹیاں تو وہی تھی، روٹیاں تو اتنی ہی تھی جتنی آپ نے دیکھی تھی، لیکن میں کھڑی تندور کے پاس اس لیے ہوں کہ جو آپ نے لویا بنا کر، جو پیڑا بنا کر آپ نے تندور میں لگایا تھا، اس روٹی کو آگ چھوتی نہیں، اس پیڑے کو آگ چھوتی نہیں، وہ روٹی بنتی نہیں، اس لیے اس کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہاتھ رکھ دے اس کو بھی آگ اثر نہیں کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تو آگ گلے گلزار ہو جاتی ہے۔ فرق دیکھیے، اللہ نے محمد کو حبیب بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا۔ دوسرے انبیاء کو اللہ نے امامت دی، شرافت دی، قیادت دی، سب کچھ دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فوقیت دی، تمام انبیاء پر اوپر رکھا، انبیاء کی امامت کروانے والا بنایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگایا تو دسترخوان تھوڑا میلا تھا، صحابہ کے سامنے سے دسترخوان واپس اٹھایا اور اسے تندور میں لے گئے، اور تندور میں لے جا کر کے اس دسترخوان کو، کپڑے کا دسترخوان، چمڑے کا دسترخوان، آگ جلا دیتی ہے، لیکن انس آگ میں اسے ڈالتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگ میں ڈالتے ہیں
اور ڈال کر کے واپس نکال لیتے ہیں، میل صاف لیکن آگ اس کپڑے پہ چمڑے پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا کہ انس ہم آپ کی دعوت تو بعد میں کھائیں گے لیکن یہ فن تو بتاؤ، اے انس ہمیں یہ فن تو بتاؤ کہ کپڑے کو تم آگ میں ڈالتے ہو، آگ اس پر اثر نہیں کرتی اور تم واپس اسے لے آتے ہو، بچھا دیتے ہو، دسترخوان بنا دیتے ہو، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جس طرح تم میرے مہمان ہو، ایک مرتبہ کملی والا بھی مہمان ہوا تھا، ایک مرتبہ کملی والا بھی مہمان ہوا تھا۔ جب مہمان ہوا اور جب میں یہ دسترخوان تولیے کی شکل میں تھا جسے اب دسترخوان بنا دیا، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، ہاتھ پوچھنے کے لیے میں نے یہ تولیہ پیش کیا تھا، حضور نے اس پہ اپنے ہاتھ لگا دیے اور جب ہاتھ لگا دیے کائنات کے روح کے جب ہاتھ لگ گئے، محمد عربی کے احمد مجتبیٰ کے جب ہاتھ لگ گئے، اس کے بعد سے آگ اس پر اثر کیسے کر دے، اس کے بعد سے آگ اس پر کیسے اثر کر دے؟ یہ میلہ ضرور ہوتا ہے لیکن آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے تو میں اسے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ میل کو کھا لیتی ہے لیکن کپڑے کو اثر انداز نہیں کرتی، میں واپس بچھا دیتا ہوں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت، جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے طلب کیا، حضور نے یوں تو تمام چیزیں امت کو دی ہیں، ساری چیزیں امت کو دی ہیں، سخاوت دی، امامت دی، قیادت دی، شرافت دی، ساری چیزیں دی، لیکن ایک چیز حضور نے امت سے مانگی ہے، ایک چیز حضور نے امت سے مانگی ہے، وہ کیا مانگی ہے؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مجھے محبت دو، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، میں ایسا پیار چاہتا ہوں، ایسی محبت چاہتا ہوں تم سے کہ جتنی محبت تم اپنے آپ سے کرتے ہو اس سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، جتنی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرتے ہو اس سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، جتنی محبت تم اپنے اولاد سے کرتے ہو اس سے بڑھ کر محبت کرو، اور جتنی محبت تمام لوگوں سے کرتے ہو اس سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت کرو۔ یقین جانیے کہ اگر حضور یہ فرما دیتے کہ جتنی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرتے ہو اتنی محبت مجھ سے کر لو، کافی تھا، یہ کافی تھا۔ ماں باپ کے مقابلے میں جو محبت اولاد کی ہوتی ہے یہ بھی مانگتے حضور تو کافی تھا، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنی اولاد کے برابر محبت مانگتے تب بھی کافی تھا، لوگوں کے مقابلے میں محبت مانگتے تب بھی کافی تھا، لیکن حضور نے فرمایا اتنی محبت نہیں، اس سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت مجھے دو۔ کیوں؟ جب فیصلہ آ جائے ایک طرف تمہاری جان کا اور میری بات کا تو اپنی جان کو قربان کر دو، مجھ سے محبت کرو۔ ایک طرف فیصلہ آ جائے اپنے ماں باپ کا، ایک طرف فیصلہ آ جائے اپنی اولاد کا، ایک طرف فیصلہ آ جائے اپنی قوم برادری کا، ایک طرف فیصلہ آ جائے اپنے رواج کا، تو ان کو ایک طرف رکھ کے مجھ سے جو محبت ہے مجھ سے محبت کرو، ویسی محبت میں چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے رسول سے فرمائے۔